بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. سامعین کرام، میرے دوستو، میرے بزرگوں، نوجوانوں، میری ماں بہنوں، میری طرف سے تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، یہ صفر المظفر کا مہینہ ہے اور اس مہینے کو صفر الخیر بھی کہا جاتا ہے اور اس مہینے کو صفر بالکسر بھی کہا جاتا ہے، جس کے معنی یہ ماخوذ ہیں کہ خالی مہینہ. جیسے کہ محرم الحرام شروع ہوتا تو تمام لوگ جنگوں کا تال چھوڑ دیتے اور جب صفر کا مہینہ ہوتا تو تمام عرب والے لوگ گھر بار چھوڑ کے جنگ کے لیے چلے جاتے. سامعین کرام، یہ مہینہ بڑا بابرکت ہے. اس میں بہت ساری اولیاء کرام کا وصال ہوا، جیسے حضرت گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما دادا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی اس مہینے میں وصال ہوا. مجدد عرف ثانی احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اس مہینے میں وصال ہوا اور حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی فاضل سنی بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی وصال اسی ماہ میں ہوا. سامعین کرام، ہم وصال کو عرس کہتے ہیں. عرس بنا ہے عروس سے، جس کا معنی ہے خوشی منانا اور خوشی کرنا. اور خوشی منانا، خوشی کرنا اولیاء کرام کی وصال میں بڑی خاص بات ہے. کہ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، خود ہی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، خود ہی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، خدا خود بندے سے پوچھے بول تیری رضا کیا ہے. یعنی کہ پتہ چلا اولیاء کرام نے اپنے آپ کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا اللہ کے ذکر پاک سے کہ اللہ پاک بھی کہنے پر خوش ہو کر اللہ پاک نے چرچا فرمایا، لہم البشری فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. میں نے اپنے دوستوں کو، اپنے بندوں کو، اپنے ولیوں کو دنیا میں بھی خوشی عطا فرمائی اور آخرت میں بھی. اور وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر خوف ہے نہ غم ہے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ احباب وہ سمجھتے ہیں کہ بس اللہ کا ذکر ہی کافی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی کافی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ہمیں تعلیم دی کہ اللہ پاک کا ذکر کرو بہت زیادہ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اتنا زیادہ
کہ کامیاب بابراد ہو جاؤ، تو اللہ پاک نے کہا محمد رسول اللہ روحما بینہم تراہم سجدین ان یبتغون، یعنی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کرنا اتنے کہ وہ رحیم ہے، کریم ہے اور غفور ہے، اور اللہ پاک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، وادی اللہ وادی رسول. تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے منبع آئینہ بنایا، اور اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم چاہتے ہو اللہ پاک کو اپنا دوست بنانا، اے میرے دوستو، اے میرے چاہنے والو، مجھ سے پیار کرنے والو، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت انہوں نے فرمایا سب سے اعلیٰ ہو والا ہمارا نبی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی. تو آپ نے سادہ انداز میں سمجھایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل تر ہیں، افضلین ہیں، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو زیادہ تر آپ کی اسوۃ حسنہ کو اپنے وجود پر نافذ کرو. اس لیے میں تمام دوستوں سے عرض کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے لیے منبع آئینہ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کا کلام اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا دین لانے والے ہمارے نبی الانبیاء حبیب کبریا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے علامہ اقبال صاحب نے فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. پتہ چلا کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ راستہ بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اور عشق کا. تو اللہ نے فرمایا مجھے دوست بنانا چاہتے ہو، یعنی کہ مجھے، اللہ فرمایا مجھے دوست بنانا چاہتے ہو، میرے تمام مجھ سے پیار کرنے والوں، اے بنی آدم منت ہوا، مجھ سے پیار کرنے والوں، اگر چاہتے ہو اللہ پاک آپ کو دوست بنا لے، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے مبارک پر چلو، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک. اب قرآن پاک کو کھولیں، اس کو دیکھیں، غور کریں کہ قرآن پاک ہمارے لیے منبع ہدایت ہے، اور اللہ پاک کی شان کہ اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک عطا فرمایا. اگر قرآن پاک عطا فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے عطا فرمایا. اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر یہ میں قرآن پہاڑوں پہ نازل فرماتا تو وہ ریزہ ہو جاتی، اور فرشتے بھی اس کا وزن اٹھانے کا لائق نہیں، زمین بھی اٹھانے کے لائق نہیں، نہ آسمان اٹھانے کے لائق تھا. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک کا وزن آپ کی محبت اور آپ کے عشق نے اٹھایا. میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں آپ سے منت سماجت کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں اللہ پاک کو اپنا دوست بنانا، اگر آپ چاہتے ہیں نبی الانبیاء حبیب کبریا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اپنا محبوب بنانا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں. اور آپ کی اتباع اولیاء کرام نے کی، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی نے کی، اور مجدد رفع ثانی احمد سرہندی نے کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کی، اور خواجہ ہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کی، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کی. میں آپ کو بتا دوں اللہ پاک کا ذکر کرنے سے اللہ نہیں مل سکتا جب تک نبی الانبیاء حبیب کبریا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مبارک کو اپنائیں گے نہیں تو آپ کو اللہ نہیں مل سکتا. کتنی نمازیں پڑھ لیں اور اپنے ماتھے رگڑ کے سیاہ محراب بنا لیں اور اللہ کی ذات کے ذکر میں ڈوبے رہے، اور اگر آپ کے تخیل میں ہے کہ آپ وہ بات کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کفارین کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ما نرکا الا بشرا مثلنا، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ایسے سمجھتے جیسے بڑے بھائی کو سمجھتے. معاذ اللہ من الذالک. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ کہ میرے نبی کی اتباع کرو گے اللہ دوست بنائے گا. اگر آپ بڑے بھائی کا درجہ دو گے تو آپ نے تو بیڑا غرق کر لیا اپنا اور اپنے دین کا, اپنی سوچ کا اور کلمے کا. میرے نزدیک جس نے یہ کہا کہ بڑے بھائی جتنا درجہ ہے سمجھ لو وہ خناس قسم کا انسان ہے, وہ لعین ہے, وہ شیطان مردود ہے. قرآن نے فرمایا, کیا فرمایا, فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ یعنی کہ اتباع اس کی جاتی ہے جو خاص الخاص ہوتا ہے اور عین اللہ کے نور کا آئینہ. اسی طرح قرآن پاک کی ایک اور آیات میں اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, ما نرaka الا بشرا مثلنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے ہی تو بشر ہو. تو میرے رب نے کہا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے آپ کہ میں آپ جیسا ہی بشر. اور پھر کیا فرمایا, آگے بڑا پیارا جملہ